آله وأصحابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذاك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال مثله وجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر رضي الله عنه فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں دنیا ہماری ضرورت ہے. مثلا رہنے کے لیے ہمارے پاس گھر ہونا چاہیے, پہننے کے لیے کپڑے لتے ہونے چاہیے, سردی ہو تو سردی سے بچاؤ کا سامان, گرمی ہو تو گرمی سے بچاؤ کا سامان, اور اپنی دوسری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ معاش ہو, ملازمت و نوکری ہو, تجارت و کاروبار ہو, زراعت و کاشتکاری ہو, کوئی ہنر ہو, کچھ ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. یہ ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور ضرورت سے اتنا تعلق رکھنا چاہیے جتنی ضرورت ہو. مثلا باتھ روم جانا ایک ضرورت ہے, آدمی وہاں بلا وجہ نہیں جاتا, جب اس کو تقاضا ہوتا ہے چھوٹے کا یا بڑے کا تب وہ جاتا ہے, اور جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو نکل آتا ہے, وہاں آرام نہیں فرماتا. تو گویا کہ وہ ایک ضرورت کو پورا کرنے کی جگہ ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی جاتا ہے, جب ضرورت پوری ہو گئی تو فوراً وہاں سے. اسی طرح سے یہ دنیا ہماری ضرورت ہے, اس سے اتنا تعلق رکھنا چاہیے جتنے سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے. ضرورت سے زیادہ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہم ہاتھ پیر ماریں گے تو پھر ہمارا جو مقصد ہے آخرت وہ رہ جائے. ہمارا جو مقصد ہے, اس لیے کہ دنیا ہماری ضرورت ہے, مقصد ہمارا کیا ہے؟ آخرت. اگر آدمی ضرورت سے زیادہ ضرورت میں الجھا رہے گا تو پھر مقصد سے کیا ہے؟ باتھ روم میں گیا ہے, ضرورت پوری ہو گئی, پھر بھی بیٹھا ہوا ہے, تو جو اس کا اصل کام ہے اس میں تاخیر ہوگی کہ نہیں, وہ کام رہ جائے گا. تو دنیا ہماری ضرورت ہے, اور ضرورت سے بقدر ضرورت تعلق رکھنا چاہیے, اور آخرت ہمارا مقصد ہے, اور مقصد کے لیے آدمی جتنی بھی قربانی دے دے کم ہے. مقصد کے لیے آدمی جتنی بھی قربانی دے, جتنے بھی ہاتھ پیر مارے, جتنی بھی محنت کرے, جتنی بھی بھاگ دوڑ کرے, جتنی بھی تگ و دو کرے, وہ کم ہے. اس لیے کہ جو مقصد ہے وہ عظیم مقصد ہے, اور مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ محنت اور قربانی کا متقاضی ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو اپنی ضرورتیں پورا کرنے کا بھی حکم دیا ہے,
اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بھی تاکید کی ہے. یہ نہیں کہا کہ دنیا کو ہر طرح سے لات مار دو اور مسجد کے اور کھوٹے بن جاؤ، نہیں کہا اپنی دنیا کی بھی فکر کرو. اسی لیے جو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، ہم تنگ دست اور پریشان نہ رہیں. اسے کہ جب آدمی محتاج ہوگا، تنگ دست و پریشان ہوگا تو پھر نماز میں بھی اس کا دل نہیں لگے گا، قرآن پڑھنے کا بھی جی نہیں چاہے گا. اس لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا، ہمیں دنیا بھی اچھی اور عمدہ عطا فرما جو ہمارے لیے کافی ہو. وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو حکم دیا، تاکید کی ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ فمشوا فی مناکبها. کیا فمشوا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فمشوا فی مناکبها. زمین کے راستوں میں، گلی کوچوں میں چلو پھرو اور اپنی ضروریات زندگی کا بندوبست کرو. تو مشی کیا اگر کہا جاتا چلو تو کیسے چلتا ہے آدمی؟ ایک نارمل رفتار سے چلتا ہے، بھاگ کے نہیں چلتا، نارمل رفتار. اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے مشی کے معنی آتے ہیں چلنا. تو اپنی دنیاوی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ کی زمین میں چلو پھرو اور اپنی ضروریات کا بندوبست کرو. ایک جگہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر پورا کر لو، وہ پہلے ہے، اس لیے وہ مقصد ہے. مقصد جو ہوتا ہے ضرورت پر مقدم ہوتا ہے. جب اس کو پورا کر لو، اس سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے مت بیٹھ جاؤ، گھر میں جا کر کے بیڈ پر مت لیٹ جاؤ، بلکہ اگر تمہاری کوئی دنیاوی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے جہاں وہ پورا ہونے والی ہو وہاں چلے جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کر لو. تو وہاں مشی کا لفظ استعمال کیا اور یہاں انتشروا کا لفظ استعمال کیا. اس کے معنی بھی آتے ہیں چلت پھرت کے. اتنی بات سن میں. لیکن حصول مقصد کا جہاں حکم دیا ہے، اس کی جہاں تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ بڑے عجیب. ایک جگہ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. بھاگا کیسے جاتا ہے؟ نارمل چلنے کو بھاگنا نہیں کہتے. بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. کس سے اللہ کی طرف بھاگو؟ ان تمام چیزوں سے بھاگو جو تم کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. اور کہاں بھاگو؟ اللہ کی طرف بھاگو. فر یفر فرارا، اس کے معنی آتے ہیں بھاگنا. اور آدمی جب کہا جاتا ہے بھاگو تو کیا تصور ہوتا ہے ذہن میں؟ وہی معنی ہے یہاں پر ففروا الی اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. دلچسپی لینے والوں کو اس قسم کی چیزوں کو حاصل کرنے میں دلچسپی لینا چاہیے. آگے بڑھ جانے والوں کو ان چیزوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. تنافس اس کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. حصول دنیا کے لیے یہ لفظ کہیں بھی نہیں استعمال ہوا. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا فاستبقوا الخیرات. خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے میں جلدی کرو. اور صرف جلدی نہ کرو
اگر اس دوڑ میں بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں تو تم سب سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، سب سے پہلے اس کام کو کرنے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات۔ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ابھی جو آیت پڑھی گئی سارع یسارع مسارعۃ، اس کے معنی آتے ہیں دوڑ لگانا، اور اگر بہت سے لوگ دوڑ لگا رہے ہیں تو سب سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا۔ تو دوڑ کہاں لگاؤ؟ الی مغفرۃ من ربکم، کس چیز کو حاصل کرنے میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو، اس کی بخشش کو اور اس کی جنت کو۔ ایک جگہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابق یسابق مسابقۃ، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج فلاں جگہ مسابقہ ہے، مسابقہ کا مطلب ایک کام ہے، اس کو کرنے والے بہت ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے مسابقہ۔ مسابقہ قرآن کریم کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کس کو کتنا زیادہ اچھا یاد ہے اور اس پر جو رکھا ہوا انعام ہے اس کو کون حاصل کر لے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں حاصل کر لوں، اس کو کہا تو مسابقہ۔ تو دیکھیے انسان کا جو مقصد ہے آخرت، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی رحمت کا مظہر جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کا دیدار، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، کس کا؟ دوڑ کا، جلدی کرنے کا، مقابلہ کرنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا، دلچسپی لینے کا۔ اور دنیا ہماری ضرورت ہے، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ مشی کا لفظ استعمال کیا، انتشار کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی آتے ہیں نارمل کوشش۔ لیکن افسوس ہمارے حال پر ہے، افسوس ہمارے حال پر ہے، معاملہ ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، معاملہ ہمارے لیے الٹا ہو گیا۔ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حصول مقصد کے لیے ذکر کیے تھے اس کو ہم نے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کر دیا۔ چنانچہ آج دنیا کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں ایک نوکری مل گئی اور ایک مناسب وظیفہ ہے تو ہم اس پر قناعت نہیں کرتے، اگرچہ اس سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن ہم قناعت نہیں کرتے، اس سے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا گھر بن گیا ہے تو اس پر قناعت نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ اس سے اوپر ایک اور بنا لیں۔ ایک دکان کھل گئی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن فکر کیا ہوتی ہے؟ ایک اور کھول دو، اس لیے فلاں کے پاس 3 ہے، میرے پاس 2 ہی ہے۔ تو کب تک سکون نہیں ملے گا؟ جب تک ہمارے پاس 3 نہیں ہو جائے گی، اور جب 3 ہو گئی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے جس کے پاس 4 ہے، اور پھر کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس بھی 4 ہو جائے۔ ہمارے پاس بھی 4 ہو گئی، اس کے پاس بھی 4 ہو گئی، اب ہم اس کو دیکھیں گے جس کے پاس 5 ہے، پھر 5 کی فکر میں لگ جائے گی۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر کسی انسان کے پاس سونے چاندی کے 2 جنگل ہوں، 2 جنگل سونے چاندی کے ہوں، تو اس پر قناعت نہیں کرے گا، تیسرے کی فکر میں لگ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کتنا بھی سونا ہو جائے، کتنی بھی چاندی ہو جائے، کتنا بھی ریال ہو جائے، کتنا بھی ڈالر ہو جائے، کتنے بھی ساز و سامان ہو جائے، ہاں اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ لیکن جو حقیقت بیان کی گئی ہے ضرورت کی تکمیل کے لیے اور حصول مقصد کے لیے، صحابہ اس پر قائم تھے۔ ابھی حدیث آپ کو سنائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چندے کی اپیل کی۔ کیا کی؟ چندے کی اپیل کی۔ چندے کی اپیل کرنا عیب نہیں ہے،
اگر مدارس کے لوگ، مساجد کے لوگ چندے کی اپیل کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں اور کیسے کیسے جملے کستے ہیں؟ دھندا بنا لیا، جب دیکھو چندہ، جب دیکھو چندہ۔ مولانا لوگوں کا کام ہی کیا ہے؟ اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے نبی چندے کی اپیل کرتے؟ چندے کی اپیل کی کب کیا؟ جب بدر کا موقع آیا تب بھی کیا، احد کا موقع آیا تب بھی کیا، خندق کا موقع آیا تب بھی کیا، حنین کا موقع آیا تب بھی کیا، تبوک کا موقع آیا تب بھی کیا۔ غرض جب بھی موقع آتا تھا آپ چندے کی اپیل کرتے تھے اور مسلمانوں کے چندوں سے بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی اور ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں جس وقت یہ اپیل ہوئی ہے اس وقت میرے پاس بہت مال تھا، میں بڑا مالدار تھا، میرا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ آج تو موقع اچھا ہے، حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا آج۔ ابھی تک تو کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، جہاں دیکھا وہ آگے، لیکن آج موقع اچھا ہے ان سے آگے بڑھ جانے کا۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور میرے پاس جتنا کچھ تھا میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 50-50، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا لے گیا۔ اور میں اندر اندر بہت خوش تھا کہ آج تو موقع ملا ہے، آج میں آگے بڑھ گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے لاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اسی درمیان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بکل ما عندہ، جتنا کچھ ان کے پاس تھا وہ سب اٹھا لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نامی چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ہوک اٹھی اور فرمایا کہ میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ دیکھیے تسابق کیا ہے؟ تسابق، خیر اور بھلائی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سارعوا، جو حکم دیا تھا سابقوا، جو حکم دیا تھا فلیتنافس المتنافسون، صحابہ اس پر چل گئے۔ ایک سوال ہے، ایک آدمی ہے اس کی جیب میں 1,00,000 روپے ہیں، ایک آدمی ہے اس کی جیب میں 1 روپے ہیں، چندے کی اپیل ہوئی، جس کے جیب میں 1,00,000 ہے اس نے 50,000 نکال کے دے دیا، اور جس کی جیب میں 1 ریال ہے اس نے 1 ریال نکال کے دے دیا۔ زیادہ کس نے دیا؟ جس نے 1 ریال دیا اس نے زیادہ دیا، کیوں؟ اس نے سب کچھ دے دیا۔ اور جس نے 50,000 دیا اس نے 50,000 تو رکھا ہے نا، ورنہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی حضرت عمر نے اتنا دیا اور حضرت ابو بکر کا درجہ اور ان کا مرتبہ آگے بڑھ گیا۔ ایک اور واقعہ سنا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے خبر ملی ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو پابندی سے اور پوری رات تہجد پڑھتے ہو۔ تو ان کا نام یا رسول اللہ، صحیح خبر پہنچی۔ فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، صم وافطر، روزہ بھی رکھا کرو افطار بھی کر لیا کرو، یعنی روزہ بھی رکھا کرو کبھی نہ بھی رکھا کرو، پابندی سے مسلسل روزہ مت رکھو، اور تہجد بھی پڑھا کرو، سو بھی لیا کرو۔ نبی ہیں،
کیا کر رہے ہیں؟ ترتیب بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خبر ملی ہے کہ تم پابندی سے روزے رکھتے ہو، ایسا مت کرو، کبھی روزہ رکھ لو کبھی افطار رکھ لو. خبر ملی ہے کہ تم پوری رات تہجد پڑھتے ہو، ایسا مت کرو، کچھ دیر تہجد پڑھ لیا کرو، کچھ دیر آرام کر لیا کرو. کیوں؟ ان لجسدک علیک حقا، اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی آرام چاہیے نا، اس کو بھی آرام چاہیے. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارو. جب دن بھر روزہ رہو گے تو بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا، اور رات میں تہجد پڑھو گے تو بیوی انتظار کر کے بیٹھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ترتیب بتا دی، لیکن ان کو صبر نہیں. اس وقت تو چلے گئے، چونکہ نبی کی اطاعت، اس وقت چلے گئے. پھر بعد میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان لی بی قوہ، میں جتنا کر رہا ہوں میرے اندر اس کی استطاعت ہے، میں جوان ہوں، مجھے کوئی مشقت و پریشانی نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ تسابق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور عبادات میں تخفیف کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ مزید تقاضا کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس پر قیاس کریں، ذرا سوچیں. تو ان تمام باتوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق میں یہ ملتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی فکر آخرت کے لیے بھی تو کریں. یہ چلو اتنی نہیں 10% ہی صحیح، لیکن کریں تو. ہم نے تو بالکل ہی فکر آخرت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. اپنے فارغ ٹائم میں مل گیا وقت تو کچھ کر لیا، ورنہ ان کاموں کے لیے وقت نکالنا، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرنا، تو ہمارے اس کا کوئی خانہ ہی نہیں. بھئی ہم 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے نہیں کرتے، جو جس شعبے سے جڑا ہوا 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ وقت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. یہ روڈ پر کام کرنے والے سب بیچارے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ، گرمی ہو سردی ہو برسات ہو دھوپ ہو، کر رہے ہیں. چوکیداری کرنے والے چوکیداری کر رہے ہیں، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کھڑے ہوئے ہیں. بہت سی جگہوں پر تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، بس کھڑے رہیے. 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہے تو بندوق لے کے کھڑے رہیے، ڈنڈا لے کے کھڑے رہیے، بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں. لیکن کرتے نہیں کرتے. جب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ہر جگہ کنڈیشن تو نہیں ہے، لیکن جب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اتنا بہترین قالین بچھا ہوا دیکھیں، کتنے اے سی لگے ہوئے ہیں، خوشبو الگ سلگائی جاتی ہے، ٹیشو الگ رکھا ہوا، ساری سہولتیں ہیں. لیکن اگر نماز میں 5 منٹ لگتا ہے تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے. گھٹنوں میں درد، ٹخنوں میں درد، کمر میں درد، اور فوراً فارغ ہو کے کرسی پہ بیٹھ گئے، یعنی دارالعبادہ میں نہیں دارالاستراحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کسی بھی مسجد میں سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی، کسی بھی مسجد میں کہیں بھی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں ہوتی سنت کے مطابق. یعنی نبی علیہ السلام نمازوں میں جو مسنون قرات کرتے تھے، وہ مسنون قرات کہیں بھی نماز میں نہیں ہوتی. اور اگر کہیں کسی نے فجر میں ہمت کی تھوڑا سا تو پھر ہنگامہ، چیمیں گوئیاں، شکوے شکایت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے ہم بہت مضبوط ہیں، تبھی تو 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور روحانی اعتبار سے ہم بے انتہا کمزور ہیں کہ 5 منٹ نماز کے لیے بھی نہیں دے سکتے. روحانی اعتبار سے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں
کہ نماز میں 5 منٹ زیادہ سے زیادہ 7 منٹ لگتا ہے. میں تو جب نماز پڑھاتا ہوں تو نماز سے پہلے بھی گھڑی دیکھ لیتا ہوں, سلام پھیرنے کے بعد بھی دیکھتا ہوں کہ زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی, لیکن کبھی نماز 7 منٹ 8 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی فجر کی نماز, لیکن اتنے میں بھی ہم تھک جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ روحانی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور, روحانی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور. ابھی موبائل پر ادھر ادھر کی خبریں سننی اور پڑھنی ہو تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن 2 صفحہ قرآن پڑھنے میں 1 ربع قرآن پڑھنے میں آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, سر کھینچنے لگتا ہے, تکن محسوس ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم روحانی اعتبار سے بالکل زیرو ہو چکے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ضرورت کے بقدر ضرورت سے تعلق رکھنے کی اور مقصد کو مقصد سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.